اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور حدیث ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یا من عرف نفسہ عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا، اس نے خدا کو پہچانا۔ انسان جب تک انسان میں خود شناسی نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا، وہ خدا کو نہیں پہچان پائے گا۔ اپنے نفس کی معرفت تمام ضروری ہے، یہ انسان کو باکمال بنا دے گی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے ذیل میں کچھ نکات بیان کیے ہیں۔ نفس اور روح کی شناخت سے جو بیان کیا گیا ہے کہ جو انسان اپنے نفس کو پہچانتا ہے، اپنے روح کو پہچانتا ہے، دونوں ایک ہی نام ہیں۔ ان کو جو پہچانتا ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے۔ اس کا یہ طریقہ کیسے ہے؟ نفس کی معرفت سے خدا کی معرفت کیسے ممکن ہے؟ تو آغا نے تقریباً 10 نکات بیان کیے ہیں، میں کچھ یہاں پر بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، روح، انسان کی جو روح ہے یہ مدبر ہے، یہ روح ہی انسان کو چلا رہی ہوتی ہے، یہ فرمان دے رہی ہوتی ہے، یہ حاکم ہے، یہ بدن کو حرکت دینے والی یہ روح ہے۔ اور خداوند متعال پورے عالم کو حرکت دے رہا ہے، پورے جہان، پورے بالآخر خلقت کا مدبر خداوند متعال ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ روح جب اس مادی حساب سے اس کو چلانے کے لیے یہ روح ہے، یہ مثلا عقل ہے، کچھ بھی ہے، روح کے بغیر یہ بدن نہیں چل سکتا، تو یہ کائنات کیسے چلے گی؟ اس کے لیے کسی مدبر کا ہونا ضروری ہے، کسی حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا طریقہ کہ دیکھیں، روح اکیلا ہے جو اس پورے بدن انسان کو چلاتا ہے، انسان کے بدن کو چلاتا ہے۔ روح واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، روح ہی چلاتا ہے۔ لیکن خداوند متعال جو پورے جہان کو چلانے والا ہے وہ بھی اکیلا ہے، اس کا بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ وہ سیدھی سی بات ہے، یہاں پر کوئی یہ اعتراض نہ کرے تو یہ انسان بھی تو خدا کی دی ہوئی طاقت سے چلاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ طاقت جو خدا نے دی ہے اس کے طول میں یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ ہو۔ اچھا، سمجھانے کے لیے تاکہ انسان خدا کی طرف متوجہ ہو، یہ روح میں اتنی طاقت ہے کہ اتنے سنگین، اتنے وزنی بدن کو چلا رہا ہے۔ خداوند متعال بھی یہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے پاس قدرت ہے۔ اچھا، روح کے پاس تمام پورے جسم کی اطلاعات ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے روح کے پاس، کہ آنکھ کا کیا کام ہے، عقل کا کیا کام ہے، قلب کا کیا کام ہے، ہاتھ کا کیا کام ہے۔ یہ روح کے پاس اطلاعات ہے، یہ انفارمیشن ہے، یہ جو معلومات ہے روح کے پاس، یہ اس روح اپنی معلومات سے استفادہ حاصل کرتا ہے، پھر کس کو کون سی کمانڈ دیتا ہے، اس کو کون سا حکم دیتا ہے، اس کو وہ یہ حکم دیتا ہے۔ خداوند متعال کے پاس بھی خدا بھی ہر چیز کا عالم ہے اس کائنات میں۔ تو من عرف نفسہ عرف ربہ۔ روح کا بدن پر تسلط ہے، بدن کا روح پر تسلط نہیں ہے، روح کا بدن پر تسلط ہے، حاکمیت روح کی ہے۔ خدا بھی پوری کائنات پر مسلط ہے، خدا سے کوئی بھی چیز قوی اور قدرت مند نہیں ہے۔ روح بدن سے پہلے تھا، بعد میں بھی ہوگا۔ یہ بدن انسان کا جو ہے یہ روح کے ساتھ ہونا اس کا ضروری نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی بدن سے پہلے بھی روح تھا، اور اب بھی ہے، اور بعد میں یہ روح رہے گا۔ خداوند متعال بھی ازلی اور ابدی ہے، اس کائنات سے پہلے بھی تھا، کائنات کے بعد میں بھی ہوگا۔ 7واں نقطہ، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے حقیقت روح کو بھی کوئی نہیں پہچانتا، روح کی حقیقت کو پہچاننا مشکل ہے، اسی طرح ذات الہی کو، کون ہے ذات الہی کو پہچاننا بھی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ روح کی کوئی بدن میں جگہ نہیں ہے کہ مثلا یہ کہے کہ روح یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، نہیں۔ روح کا کوئی مکان نہیں ہے بدن میں، خدا کے لیے بھی کوئی مکان نہیں ہے۔ روح کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، لمس نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ خداوند متعال بھی قابل لمس کردن، اس کو بھی آپ، خدا کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، ملموس نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال
مرکب نہیں ہے اجزاء سے وغیرہ، یہ جو ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہیں۔ روح کو بھی آپ دیکھ نہیں سکتے، روح کو دیکھا نہیں جا سکتا، خدا کو بھی دیکھا ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو یہ عرف نفسہ عرف ربہ علامہ مجلسی نے اس انداز سے بیان کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عرف اللہ وعظمہ من عفاہ من الکلام وبطنہ من الطعام وانّا نفسہ بالصیام والقیام، جس نے خدا کو پہچانا وہ خدا کی تعظیم کرے گا، اور انسان اپنے بطن کو، اپنے پیٹ کو، اپنے منہ کو عجیب و غریب چیزوں سے محفوظ رکھے گا، اور اپنے بدن کو عادی کرے گا شب زنداری پر، اچھے اخلاق کا انسان اپنے آپ کو مالک بنائے گا۔ من عرف اللہ احبہ، جو انسان خدا کو پہچانے گا اس سے محبت کرے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان اللہ کو پہچانے اور اس سے محبت نہ کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔